نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آیت نمبر 110 تفسیر آج ہم دیکھیں گے۔ پچھلی آیت میں ہم گناہ گاروں جھوٹے لوگوں کی وکالت کے حوالے سے بات پڑھ کر آئے۔ اللہ نے منع کر دیا کہ آج دنیا میں ان کی طرف سے جھگڑتے ہو، قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جھگڑے گا اللہ کے سامنے۔ آیت 110 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی گرفت سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں کہ مجرموں کی حمایت میں دوسرے لوگ ان کے حمایتی بن کے کھڑے ہو جائیں، بلکہ یہ ہے کہ خود مجرم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہ کا اعتراف کریں اور اس سے مغفرت چاہیں۔ جو بھی اللہ کے سامنے خلوص سے استغفار کرے گا وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ آیت کیا ہے؟ آیت دیکھتے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی کسی بدی کا ارتکاب کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر کوئی ظلم اٹھائے، ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، اس کے بعد اللہ سے مغفرت چاہے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور بڑی شفقت کرنے والا پائے گا۔ سوءا، برائی کرنے کے لیے، یظلم نفسہ، اپنی جان پر ظلم ڈھانا، مراد دوسرے کے حق پر ظلم، دھوکہ خیانت کر کے خود کو خود جہنمی بنانا، اپنی جان پر ظلم ڈھانا۔ گویا گناہ کسی کا نہیں، انسان کا اپنا نقصان ہے۔ اللہ نے اب بھی اس حال میں توبہ کے دروازے بند نہیں کیے، فرمایا ثم یستغفر اللہ، جو توبہ اللہ سے کرے، اللہ سے معافی مانگے، پلٹ آئے اللہ سے اور بندوں سے، تو وہ کیا کرے گا؟ یجد اللہ، پائے گا اللہ کو۔ یہ پائے گا لفظ بڑا ہی خوبصورت لفظ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے اللہ پہلے سے ہی منتظر ہے کہ بندہ آئے تو صحیح، مجھ سے معافی مانگے تو صحیح، میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یجد اللہ، جب وہ آئے گا معافی کے لیے تو دروازے معافی کے کھلے پائے گا، اللہ کو وہاں موجود پائے گا، اللہ کی رحمت کو موجود پائے گا، کیونکہ اللہ ہے ہی کون؟ غفور الرحیم۔ اب وہی مغفرت کی دو شرطیں آپ ذہن میں رکھیں کہ گناہ کا اعتراف کیا جائے، دل میں ندامت محسوس کی جائے، اور دوسرا اللہ سے سچی معافی کی درخواست کی جائے۔ یہی توبہ ہے۔ اس کے بعد اللہ بس پھر رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ڈھیل دے گا۔ حدیث سنیے ترمذی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے انسان خطا کار ہیں، اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے، یعنی خطائیں تو سب سے ہوتی ہیں، چھوٹی ہوں بڑی ہوں، اعلانیہ ہوں چھپ کے ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ان میں بہتر کون ہے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں، اور اس میں بھی توبہ میں جلدی کرنے والے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ عز و جل رات کو اپنا دست ودر بریکٹ رحمت بندوں کی طرف بریکٹ کلوز پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور دن کو اپنا دست رحمت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور وہ اس وقت تک یہی کرتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ اب یہ آیت جو ہے نا، جو بھی آیت 110 ہم نے پڑھی، یہ امید کا دروازہ کھولتی ہے۔ کیسے کہ گناہوں میں گر گئے ہو، پریشان نہ ہو، اب بھی چانس ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، آؤ خود کو توبہ سے دھو لو، خود کو پاک صاف کر لو۔ اللہ تو منتظر ہے، اللہ تو تمہارے انتظار میں موجود ہے۔ اللہ ہمیں ایسے ہی سچی توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے۔ آیت 111 وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا within bracket، اپنے گناہ دوسروں پر لگا کر یہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بتاؤ کہ بریکٹ کلوز، جو برائی کماتا ہے فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اس کا وبال اسی پر آتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ علیم و حکیم ہے۔ پچھلی آیت میں توبہ کے دروازے کو کھول کر انتظار کرنے والے رب کی رحمت اور مغفرت کی بات پڑھی ہے۔ اب اس آیت 111 میں اسی بات کو مکمل کیا گیا کہ توبہ کرنے والا فائدے میں ہے، اور گناہ پر اصرار کرنے والا خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو لوگ اپنے گناہوں کا الزام قصور دوسروں کو دیتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بتا دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اللہ کے ہاں کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، جو کسی گناہ کا مرتکب ہوگا اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ مراد کیا ہے؟ گناہ کا بوجھ کسی اور پر نہیں ڈالا جا سکتا، گناہ گار خود اپنے گناہ کا ذمہ دار ہے۔ کیا فرمایا یہاں پہ کہ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو کوئی گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اس کا وبال اسی پر ہے۔ آگے چل کر ہم پڑھیں گے سورہ الانعام میں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جو گناہ کرے گا وہ اس کا خود ذمہ دار ہوگا، ایک شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اس لیے کہ اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اس کے علم و حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ اگر ایک شخص کا حساب ہے، یعنی ہم مثال کے طور پہ نام لیں زید کا، تو اس کا حساب بکر کے کھاتے میں نہ پڑنے پائے، جس کا حساب ہے اسی نہیں دینا ہے، اپنے اپنے عمل کا خود جواب دہ ہونا ہے۔ علیمہ، سب جاننے والا، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون سچی توبہ کرنے والا ہے کون ڈھونگی ہے۔ حکیمہ، اللہ کا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے۔ ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں پر لگانا، یہ آج ہم مسلمانوں کے اندر عام بیماری ہے۔ عام، فلاں کی وجہ سے یہ غلطی ہوئی، فلاں کی وجہ سے یہ نقصان ہوا، فلاں نے یہ کر دیا۔ اللہ ہمیں اپنے نفس کے فریب سے بچائے اور سچی توبہ نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 112 وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اب پچھلی آیت میں ہم نے منافقین کی سازشوں، جو پچھلی آیات گزری ہے نا، ان کی سرگوشیوں کے بارے میں پڑھا۔ سازشی گروہوں کا خاص حربہ اپنے دفاع کے حوالے سے یہی ہوتا تھا کہ جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو اس کا الزام تو یا دوسروں کے سروں پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو کہہ سکیں کہ بھئی ہم تو نہیں کرنا چاہ رہے تھے، دوسروں کے کہنے پر ہم اس معاملے کے اندر آئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو ہم اپنے اس گناہ کے اندر شامل کر کے ان کے اوپر بھی کچھ الزام لگا سکیں، بہتان لگا سکیں، تاکہ اپنے گناہوں کا بوجھ کچھ ہلکا کر دیں۔ اب آیت 112 میں یہ منافقین کی ایک اور شرارت سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جب اپنی کسی غلطی کی وجہ سے گرفت میں آتے ہیں تو اعتراف کرنے کی بجائے جھوٹ اور بہتان کی راہ اختیار کرتے ہیں اور اس کا بوجھ کسی بے گناہ پر لادنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس بہتان اور جھوٹ سے دنیا کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ کے ہاں ایسے مجرم نہ صرف اپنے جرم کا بوجھ اٹھائیں گے بلکہ اپنے اصل جرم پر کیا کریں گے؟ بہتان اور جھوٹ کا اضافہ کر لیں گے، یعنی گناہ در گناہ۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اس طرح اگر کوئی انسان کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، یکسب کسبہ سے ہے، جان بوجھ کر حاصل کرنا، محنت سے کمانا، یعنی ایسے ہی نہیں چلتے پھرتے کوئی چیز لے لی، محنت ہوئی ہے، شعوری طور پر وہ لیا گیا ہے۔ یہ گناہ حادثاتی نہیں بلکہ انسان نے کوشش کر کے اسے کمایا، اور گناہ جو ہوتا ہے نا وہ کمائی ہوتی ہے، جیسے ہم مال کماتے ہیں، مال کمانے کے لیے محنت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، ایسے ہی لوگ گناہ کماتے ہیں۔ تو یکسب ہے یہ کسبہ، اور خطیہ خطا انسان غفلت اور جذبات میں آ جاتا ہے۔ اسما ایسا گناہ جو پوری نیت اور منصوبہ بندی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ثم یرمی بھی، جو یرمی ہے نا یہ رمی سے ہے، رے میم یہ، پھینکنا، اچھال دینا، زور سے ڈال دینا۔ مراد اپنے جرم کو اپنے اوپر رکھنے کی بجائے کسی اور کے سر پر دے مارنا، کسی اور پر الزام تھوپ دینا۔ بریہ بالکل پاک صاف بے داغ، فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، تو اس نے اپنے سر ایک بڑے بہتان اور واضح گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ احتمل بوجھ اٹھانا، کندھوں پر لاد دینا، یہ گناہ ایسا بوجھ ہے جو انسان خود اپنے سر لیتا ہے۔ اسما مبینہ ایسا گناہ جو بالکل واضح کھلا ہوا، جس کے گناہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ اگر کوئی انسان کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے خود اور الزام کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے اپنے سر ایک بڑا بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ خلاصہ جو انسان خود
گناہ کمانا چاہے وہ نادانی کی لغزش ہو یا دانستہ جرم، پھر اپنی جان بچانے کے لیے اس گناہ کو کسی بے گناہ کے سر پر ڈال دے تو وہ شخص اپنے کندھوں پر تہمت کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے اور کھلے گناہ کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبق: آج سوشل میڈیا کے ذریعے بغیر تحقیق پوسٹیں لگانا، الزام تراشی کرنا، کردار کشی کرنا، کمزور کو قربانی کا بکرا بنانا، یہ سب صرف معاشرتی برائیاں نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک کھلے کھلے گناہ بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کو سمجھنے کی اور پھر ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آ جائیے آیت نمبر 113۔ اب ہم پچھلی آیات سے منافقین کی سازشوں، چالوں اور چلاکیوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ آیت 113 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام عصمت ہے، پاکیزہ مقام ہے، معصوم عن الخطا ہونے والا مقام، اور اللہ کی خصوصی محبت کو بہت خوبصورت انداز میں آپ کے ساتھ جو اللہ کی محبت ہے اللہ اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ کن الفاظ کے ساتھ؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اے نبی اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ان میں سے ایک گروہ نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں راہ راست سے ہٹا کر رہے گا۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، حالانکہ اس طرح وہ در حقیقت اپنے آپ ہی کو سیدھی راہ سے بھٹکا رہے ہیں، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ نے تم پر کتاب و حکمت نازل فرمائی اور تمہیں وہ چیز سکھائی جو تم نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا تو تم پر بڑا ہی فضل ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا فضل خاص ہے کہ تم اسلام پر ہو، ورنہ ان میں سے کچھ لوگ تو دن رات آپ لوگوں کو اللہ کی راہ سے، صراط مستقیم سے ہٹانے کی سازشوں میں مصروف ہیں۔ اور وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، یہ حقیقت اللہ نے بتا دی کہ راہ حق سے پھرنے والے دوسرا راستہ اختیار کرنے والے اگر راہ حق پر چلنے والوں کو حق سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکیں تو پھر وہ اپنی تمام کوششوں کے باوجود صرف اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، حق پر چلنے والوں کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مراد یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، آپ لوگ اپنے موقف حق پر ڈٹے رہو، پھر دیکھو کہ تباہی کے گڑھے میں کون جا کر گرتا ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ نے تم پر کتاب و حکمت نازل فرمائی اور تمہیں وہ چیز سکھائی جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی اللہ نے اپنے فضل خاص سے اے نبی آپ کو جو کتاب و حکمت کی روشنی عطا کی، الہی تربیت ہے جس نے آپ کو لغزش سے محفوظ رکھا۔ اس میں ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی کہ اس گروہ کی آفتوں اور فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ساتھ ہی اس محفوظ رہنے کی تدبیر بھی بتا دی۔ کیسے محفوظ رکھا جائے گا؟ اس کا طریقہ کیا ہے کہ کتاب اور حکمت کی جو نعمت آپ کو ملی ہے اس کو سچے دل سے لیں، اس کی قدر کریں، ایسے لوگوں کے چکموں میں نہ آئیں جو اس سے ہٹ کر اپنی راہ نکال رہے ہیں، وہ ایک نئی راہ نکال رہے ہیں۔ ما لم تکن تعلم، اللہ نے تو آپ کو اے نبی وہ دیا، وہ شریعت دی، وہ کتاب دی جو اس سے پہلے آپ کے پاس موجود نہیں تھی۔ ان کے پاس تو ہے، وہ قدر نہیں کر رہے، تو آپ ان کی باتوں کو بالکل اگنور کر دیں۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا تم پر بڑا ہی فضل ہے۔ ایک آیت میں اللہ کے فضل کا 2 دفعہ ذکر ہے، کہاں؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، دیکھا نا آپ نے، پھر یہاں پہ آ گیا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ پہلا فضل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غلطیوں سے پاک رکھا، حق پر قائم رکھنا، منافقین کی سازشوں کو کامیاب نہ ہونے دینا، یہ پہلا فضل ہے۔ دوسرا فضل، اللہ نے اپنی حکمت سے قرآن کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، سنتیں سکھائیں جو آپ نے جاری فرمائی، یہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے، دوہرا فضل ہے۔ ہمارے لیے لیسن کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں بھی قرآن سمجھنے کے سلسلے سے جوڑ کر ہم پر فضل عظیم کیا ہے۔ اللہ ہمیں اس فضل عظیم کی قدر کرنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا،
اس فضل عظیم کے خزانے کا راستہ دوسروں کو دکھانے والا بنا دے، آمین۔ اچھا یہ آگے آیت نمبر 114، اگر آپ کو یاد ہو پیچھے آیت 108 میں ہم پڑھ کر آئے تھے اِذْ یُبَیِّتُونَ مَا لَا یُرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، وہاں منافقین کی جن سرگوشیوں اور سازشوں کی طرف ذکر تھا، اب بات دوبارہ اسی کو ایکسپلین کرنے کے لیے آ گئی ہے، کیونکہ منافقین کی سازشوں کو، سرگرمیوں کو، ان کی چالوں چلاکیوں کو اللہ ون بائی ون کر کے بے نقاب کر دے۔ پہلے کچھ بات ہوئی، اب دوبارہ اللہ نے وہ سلسلہ دوبارہ یہاں وضاحتی انداز میں بیان کر دیا۔ آیت 114 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی سرگوشیوں کا اکثر حصہ خیر سے بالکل خالی ہے، محض فتنوں اور فساد کی باتوں پر مشتمل ہے۔ پھر فرمایا کہ بابرکت سرگوشی تو صدقے کی ترغیب ہے، نیکی کی ترغیب ہے، اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں زیادہ تر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ الا من امر بصدقہ، ہاں ان لوگوں کی سرگوشی میں یقیناً بھلائی ہے، ودن بریکٹ آئے گی یہ بات، بریکٹ کلوز، جو کیا کرے، من امر بصدقہ، صدقہ اور خیرات کی تلقین کرے، او معروف یا نیکی کی راہ سجائیں، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے معاملات کی اصلاح کے لیے کہیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءِ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کریں گے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، انہیں عنقریب ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی اکثر سرگوشیاں خیر سے خالی ہوتی ہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، نجوا عربی میں خفیہ گفتگو کو کہتے ہیں، ایسی گفتگو جو دو یا چند لوگ الگ ہو کر چپکے سے ہونا بہت ضروری ہے، لوگوں سے چھپا کر آپس میں کریں، ایسی بات سرگوشی کہلاتی ہے۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ سرگوشیوں کی بات بتا رہے ہیں۔ سرگوشیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، جس میں نمبر 1 لا خیر، ایسی سرگوشی جس میں کوئی خیر نہیں ہوتی، خیر سے خالی سرگوشیاں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اکثر سرگوشیاں خیر سے خالی ہوتی ہیں، اس میں کوئی بلی بات نہیں ہوتی، کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، کوئی پازیٹیو بات نہیں ہوتی۔ اور خیر والی سرگوشیاں، ایک خیر سے خالی سرگوشیاں اور دوسری خیر والی سرگوشیاں۔ خیر والی سرگوشیاں اچھی بات تو اچھی سرگوشی ہوتی ہے اور بری بات بری سرگوشی ہوتی ہے۔ اب میں ان دونوں سرگوشیوں کو الگ الگ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ خیر سے خالی ہونے والی سرگوشیاں کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ فتنہ پھیلے، دل ٹوٹے، اللہ کی نافرمانی ہو، شیطان یہ چاہتا ہے کسی کو نقصان پہنچایا جائے، کسی کے خلاف سازشیں کی جائیں، یہ خیر سے خالی سرگوشیوں کا مقصد ہوتا ہے، اس کی بیس ہوتی ہے۔ خیر والی سرگوشیاں، اس کی تفصیل اللہ نے بیان کر دی، کون سی ہیں؟ من امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس، یہ ہوتی ہیں سرگوشیاں۔ خیر والی سرگوشیاں، یہ ساری جو تینوں سرگوشیاں آپ دیکھیں گے، یہ حقوق العباد، لوگوں کے فائدے سے متعلق ہے۔ پہلی بات من امر بصدقہ، جہاں چپکے یہ مشورہ دیا جا رہا ہو اور لیا جا رہا ہو کہ وہ فلاں ضرورت مند ہے، آؤ مل کر اس کی مدد کریں، کیسے اسے ہم اس مصیبت سے نکالیں، کیسے ہم اسے اس پریشانی سے نکالیں، صدقہ کیسے کریں، کتنا کریں، کس انداز میں کریں، کسی کی مدد کی راہ کیسے نکالیں، چپکے سے کیسے دیں تاکہ لینے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور دینے والا بھی ریا سے بچ جائے۔ اس میں بخاری کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائیں والے نے کیا خرچ کیا، دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ تو سرگوشی میں نمبر 1 خیر والی سرگوشی، صدقہ کہاں کس کو چپکے سے پکڑا دے، خاموشی سے پکڑا دے۔ دوسری بات او معروف، ہر وہ نیکی جسے عقل اچھا سمجھے، شریعت پسند کرے،
جیسے کسی کو نماز کی یاد دہانی، کسی کو ظلم سے روکنا، کسی کو سچ بولنے کی ترغیب دینا۔ اکثر اوقات یہ بات مجمع میں کہنا مناسب نہیں ہوتا، اس لیے تنہائی میں نرمی سے سرگوشی سے سمجھا دیا جاتا ہے۔ او معروف، نیکیاں حقوق و لباس سے متعلق بے شمار ہو سکتی ہیں، بے شمار اقسام ہو سکتی ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس کی کیٹیگری کی، آپس میں ایک دوسرے سے بات کر کے اس کو عمل میں لانا۔ اور آخری اصلاح بین الناس، دو ناراض لڑنے والوں میں صلح کروا دینا اللہ کی رضا کے لیے، مثلا میاں بیوی میں غلط فہمیاں دور کرنا، بھائیوں میں ناراضگی دور کرنا، دوستوں میں جھگڑا ختم کروانا، سرگوشیوں میں یہ کوشش کہ لوگوں کے تعلقات آپس میں درست ہو جائیں۔ کوشش کیا ہے؟ دو لڑنے والے صلح کی ٹیبل پہ بیٹھ صلح ہو جائے۔ سورہ نساء آیت 128 میں پڑھیں گے، بس صلح خیر، صلح بہتر ہے، سمجھوتا بہتر ہے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتا دوں جو درجے میں صلات، صوم اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آپس میں میل جول کرا دینا ہے، اس لیے کہ آپس کی پھوٹ دین کو مونڈنے والی ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ سر مونڈنے والی ہے، وہ دین کو مونڈ دینے والی ہے۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں میں صلح کرائے اور اچھی بات کہے اور اچھی بات پہنچائے، اور صلح کروانے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ آپ کو دیکھی ہے آپ نے اور بھی حدیثیں، اس دن میں نے آپ سے بھی ایک شیئر کی تھی نا حدیث کہ صلح جو ہے وہ کتنی فائدہ مند چیز ہے۔ پھر کیا ہے جی یہاں پہ یہ آیت کا آخری حصہ، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گے انہیں ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ یہ تین کام بڑے عظیم کام ہیں۔ ان نیکیوں کو کرتے ہوئے اصل کسوٹی نیت کیا ہو؟ اللہ کی رضا، ورنہ اگر صدقہ جو ہے نا ہو لیکن دکھاوے کے لیے ہو، نصیحت ہو لیکن برتری جتانے کے لیے ہو، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہو، صلح ہو لیکن اپنے فائدے نکالنے کے لیے ہو، تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اجر کب ہے؟ جب اس کے پیچھے سوچ، نیت، ارادہ کیا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، تلاش اللہ کی رضا کی، تو پھر انعام ہے۔ انعام کیا ہے؟ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، بہت بڑا اجر عظیم ہم دیں گے۔ ظاہری ہے اللہ کی محبت، اس کی رضا، جنت میں اللہ کا قرب، نیک کاموں کی توفیق، یہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ سبق کیا ہے کہ اللہ ہمیں وہ سرگوشیاں کرنے والا بنا دے جو خیر بانٹنے والا ہے۔ نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس کے برخلاف بریکٹ میں آئے گا بریکٹ کلوز، جو راہ ہدایت کے اپنے اوپر پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کریں گے اور ان لوگوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے جو تم پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں، انہیں ہم اسی راستے پر ڈال دیں گے جس پر وہ خود گئے ہیں، اور دوزخ میں جھونکیں گے، وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ اسلام کا اصل راستہ، اصل چیز، اصل کرنے کا کام ہم دیکھ رہے ہیں، پچھلی آیات سے سیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس آیت کا بھی یہی لیسن ہے کہ اصل میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ جب تک دشمنان اسلام اور منافقین اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے، اللہ کی نظر میں وہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، خاص طور پر منافقین کی، اللہ انہیں مسلمان نہیں سمجھیں گے۔ کیا کہا گیا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، یشاقق شق سے ہے، شق اردو میں ہم ویسے پڑھتے ہیں شق، الگ ہو جانا، پھٹ جانا، ایک طرف کھڑے ہو جانا۔ یشاقق الرسول، جو لوگ ہدایت کے سرچشمے کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، رسول کے حکم کے خلاف اپنا علیحدہ راستہ بنا رہے ہیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور سبیل المؤمنین،
سبیل المومنین سے مراد صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ سبیل المومنین صحابہ کا راستہ، سبیل کیا تھی کہ جب انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر کو مان لیا تو پھر انہوں نے اس کے بعد پیغمبر سے کبھی بدعہدی نہیں کی، بے وفائی نہیں کی، مخالفت نہیں کی، گریز اور فرار کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، اور جو حکم ان کو دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی طرف سے دیا گیا جو حکم، انہوں نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا۔ لہٰذا یہ ایمان و اخلاص، اتباع اور اطاعت کا راستہ ہے جس کی مومنین کو پیروی کرنی چاہیے۔ سبیل المؤمنین، صحابہ کا راستہ یہی راستہ تھا، صحابہ نے یہ راستہ اختیار کیا۔ تو جو صحابہ کے راستے کی مخالفت کرے گا، ما تبین لہ الہدی، ہدایت بالکل کلیئر ہو گئی ہے اس کے سامنے، کھل کر بات آ گئی ہے، اس کے باوجود اس نے صحابہ دین، ان قرآن کو بھی چھوڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑا، صحابہ کے راستے کو بھی چھوڑا، ایمان، اخلاص، اتباع، اطاعت، سارے راستے چھوڑ دیے اس نے، اور اس نے کیا کیا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ کے علاوہ ان لوگوں کا راستہ اختیار کیا کہ جو ایمان والے نہیں تھے، غیر سبیل المومنین، صحابہ کے علاوہ راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ یاد رکھیے کہ یہاں علمی اختلاف کی بات نہیں ہو رہی، دیانت سے اگر کیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک حدیث پہلے اس کو سن لیجئے یہاں تک، پھر اگلا حصہ میں آپ کو بتاتی ہوں آیت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، چنانچہ ان حالات میں میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت اپنائے رکھنا۔ خلفاء جو اصحاب رشد و ہدایت ہے، سنت کو خوب مضبوطی سے تھامنا بلکہ داڑوں سے پکڑ کر رکھنا۔ داڑوں سے پکڑنا محاورہ ہے کہ مضبوطی سے پکڑ لینا۔ نئی نئی بدعات و اختراعات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ بلا شبہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت، خلفاء اصحاب رشد و ہدایت، یہ آپ نے کہہ دیا، لہٰذا یہی سبیل المومنین ہے۔ اور جو اس کے علاوہ چلے گا وہ کون ہے؟ یتبع غیر سبیل المومنین، اللہ کہتے ہیں جو یہ راستہ اختیار کرے گا، جو سیدھے راستے پر نہیں آئے گا، نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ ہدایت و گمراہی کے حوالے سے یہ اللہ کا قانون قرآن میں کئی مقامات پر بیان ہوا ہے کہ ہدایت انہیں ملتی ہے جو ہدایت کے سچے طالب علم بنتے ہیں، اور گمراہی کے حوالے وہی لوگ کیے جاتے ہیں جو اپنے لیے خود گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو رسول کی مخالفت اور اہل ایمان کے اختیار کیے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے، اللہ ان کو ان کی اختیار کی ہوئی راہ پر جانے کے لیے چھوڑ دے گا، اور یہ اس راہ سے سیدھے جہنم میں جائیں گے جو نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ دوزخ کی سزا اچانک نہیں آئے گی بلکہ 3 مرحلوں کے بعد آئے گی۔ وہ 3 مرحلے کون سے ہیں؟ دنیا میں ان پر ہدایت واضح ہو گئی تھی، یعنی وہ لا علم لوگ نہیں تھے، انجان نہیں تھے، بالکل کلیئر، جیسے سورج باہر نکل آیا، جیسے اب ہم کہیں بارش تو رک گئی ہے نا، ہو تو نہیں رہی، بالکل یقین ہے، انہیں یقین تھا کہ یہ حق ہے، قرآن حق ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سٹیج، رسول موجود تھے، رسول کا طریقہ موجود تھا، آپ کی اعلیٰ زندگی، اعلیٰ سیرت ان کے سامنے موجود تھی جس پہ کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا تھا، ان کو سمجھ آ چکی تھی آپ کی شخصیت کے حوالے سے۔ تیسری، مومنوں کی راہ، صحابہ کی راہ ان کے سامنے موجود تھی۔ اس کے بعد بھی انہوں نے ان تینوں باتوں سے اپنا رخ موڑا۔ جب رخ موڑا تو اللہ نے کہا نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا، ہم بھی اسے پھیر دیں گے کہ ٹھیک ہے جاؤ، جس پر وہ خود گئے، اور دوزخ میں جھونکیں گے، اور وہ نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کی سنت کا سچا باعمل پیروکار بنا دے، اور ہمیں سبیل المؤمنین سے ایک قدم بھی جدا نہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 116، پچھلی آیت 115 میں ہم نے دیکھ لیا ہدایت آ چکی، رسول کی لوگ مخالفت کریں، مومنین کی راہ سے الگ راہ نکالنا چاہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب 116 میں اسی کا مزید جواب دیا گیا کہ اللہ کی ہدایت کے خلاف کوئی راہ اختیار کرنا
اللہ کے رسول کے خلاف اپنی پارٹی کھڑی کرنا ہے، ایک نئی پارٹی بنانا ہے، اور مومنین کے راستے سے الگ راہ نکالنا اپنی حقیقت کے لحاظ سے شرک ہے، اور اللہ کا شرک کے متعلق یہ فیصلہ ہے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ جس طرح تمام خیر کا سرچشمہ توحید ہے، یعنی اللہ کی ذات، صفات، اس کے حقوق میں کسی کو ساجی نہ ٹھہرانا، اسی طرح شرکا کا منبع شرک ہے۔ توحید پر رہتے ہوئے جذبات کے غلبے سے برائی ہو بھی تو انسان کبھی نہ کبھی سنبھل جاتا ہے، جبکہ شرک اللہ سے کٹ جانے کی وجہ سے لازماً اپنی باغ نفس شیطان کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے۔ اس وجہ سے وہ درجہ بدرجہ صراط مستقیم سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے اللہ کی طرف لوٹنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہ جاتا جب تک وہ شرک سے توبہ کرے۔ اسی وجہ سے اللہ کے ہاں شرک کی معافی نہیں ہے، البتہ توحید کے ساتھ اگر کسی سے گناہ ہو جائیں تو اللہ جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا، اپنے اس قانون کے مطابق جو اس نے قرآن میں بیان کیا۔ آیت دیکھ لیتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس چیز کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ ودن بریکٹ ہے نا، چنانچہ یہی ہوا اور ایمان کا راستہ چھوڑ کر اب یہ مشرکوں سے جا ملے ہیں تو انہیں بتا دو، یعنی سبیل المومنین چھوڑ کر انہوں نے غیر سبیل المومنین اختیار کر لیا، تو انہیں بتا دو، بریکٹ میں آ جائے گا، کہ اللہ اس چیز کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے۔ ود ان بریکٹ جب بھی ایسی آیت آئے تو آپ کہیں کہ اپنے قانون کے مطابق، بریکٹ کلوز، جس کو بھی اللہ چاہے گا بخش دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ شرک کی سنگینی بتائی جا رہی ہے، اللہ کے ساتھ اس کے برابر کسی ہستی یا چیز کو قرار دینا ناقابل معافی جرم ہے، جبکہ انسان بغیر توبہ کے مر گیا۔ شرک کے علاوہ باقی گناہ معافی کے دائرے میں آتے ہیں، لیکن اس پہ بھی گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ لازمی معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، اللہ نے یہاں کہہ دیا لمن یشاء، اس بات کا اعلان ہے کہ یہ اختیار ہے، امید رکھی جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھو دلیر نہ ہو جانا، بے خوف نہ ہو جانا۔ معافی کے حوالے سے اللہ کا اپنا ایک میرٹ ہے، ایک قانون ہے۔ میرٹ پر جس کو وہ سمجھیں گے کہ یہ معافی کا مستحق ہے، اسے معافی ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، دور کی گمراہی، کیا کہوں کیوں کہوں، یہ شرک جو ہے نا ایک گناہ نہیں ہے۔ دور کی گمراہی کیا ہے، دور کی گمراہی کیوں بتایا گیا یہاں پر، یہ سوال ہم کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ شرک ایک گناہ نہیں ہے، بلکہ ایک سوچ، ایک عقیدہ اور ایک سمت کے بگاڑ کو ظاہر کرتا ہے۔ بعیدہ، فقط ضل ضلالا بعیدہ، بعید دور، اللہ سے دور، حق کی پہچان سے دور، توبہ کی توفیق سے دور، ہدایت کی روشنی سے دور۔ شرک جو ہے نا وہ انسان کے دل میں غلط خوف، غلط امید، غلط سہارا بٹھا دیتا ہے، اس لیے وہ گناہ کو گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر مشرک اپنے عمل کو صحیح سمجھتے ہیں اور ان کو پلٹنے کی ضرورت ہی نہیں فیل ہوتی کہ ہم پلٹ جائیں، ہم توبہ کر لیں۔ یہ ہے ضلع ضلالم بعیدہ، ایسی گمراہی جہاں سے واپسی پھر ناممکن ہو جاتی، مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھ آ گیا آپ کو نا کہ بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے، اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرایا جائے۔ اس کے علاوہ جس کو چاہے گا، جو چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا، جتنا چاہے گا معاف کر دے گا۔ اور یاد رکھو جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا، یعنی بہت دور چلا گیا جس کا اب واپس پلٹنا بہت مشکل ہے۔ یہ نہیں کہ ناممکن ہوگا بالکل ہی، اللہ چاہیں گے وہ بندہ توبہ کرے گا تو وہ آ بھی سکتا ہے، نہیں تو نہیں صحیح۔ اس کا لیسن کیا ہے کہ اللہ کو تنہا اکیلا ماننا، گناہوں پر ڈھیٹ نہ بننا، اللہ کی جگہ کسی اور کو نہ دینا، یہ وہ حد ہے جہاں پھر اللہ کی رحمت ملتی ہے، اور اگر نہیں انسان سمجھتا تو پھر آ کر اللہ کی رحمت یہاں سے دور ہو جاتی ہے انسان سے۔ آیت نمبر 117۔ اب ہم 116 میں ایک اصولی قانون پڑھ کر آئے، گناہ کو نہیں اللہ بخشے گا شرک کے حوالے سے۔ آیت 117 اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کی عملی تصویر کہ یہ کن چیزوں کو پکارتے ہیں اور شرک کے پیچھے کردار کون کون سے ہیں۔ یدعون من دونہ الا اناسا، ان پر افسوس، بریکٹ کلوز، اللہ کے سوا پکارتے بھی ہیں تو دیویوں کو پکارتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مُرِيدًا،
اور پکارتے بھی ہیں تو اسی شیطان کو پکارتے ہیں جو سرکش ہو چکا۔ یدعون پکارنے سے مراد دعا، فریاد، مدد طلب کرنے کے ارادے سے پکارنا، جس کے معنی ہے کسی معبود کو پکارا جانا۔ اناسا مشرکین مکہ کچھ بتوں کو پوچھتے تھے جن کے نام مونس رکھے گئے۔ ان کے بت مذکر بھی تھے لیکن فریاد رسی انہی دیویوں کی جاتی تھی، یہ حقیقی عورتیں نہیں تھی، یاد رکھیے۔ اناسا ان یدعون من دونہ الا اناسا، یعنی نام سارے کے سارے کون سے ہیں؟ مونس ہے زیادہ تر نام، مذکر کم تھے، مونس زیادہ تھی دیویاں ان کی، مانگتے انہی سے ہی تھے۔ اب یہ جو اس میں آیا نا ان کی اور دیویوں کے نام اگر آپ سنیں، لات یہ بھی ان کی مونس دیوی کا نام ہے، لات گوڈس کے طور پر اس کو پہچانا جاتا ہے۔ اس کا تعلق طاقت یا موسم سے تھا، لات کا تعلق موسموں سے اور پاور کی دیوی جو ہے یہ سمجھی جاتی تھی۔ عزا یہ بھی ان کی سب سے طاقتور دیوی سمجھی جاتی تھی، اس کا تعلق زہرا ستارے وینس سے تھا، اور یہ جو دیوی تھی عزا یہ جنگ سے ریلیٹڈ تھی، جنگ کے موقع کے اوپر اور اس طرح کے حالات کے اوپر اس سے مدد مانگی جاتی تھی۔ منات اسے تقدیر اور وقت کی دیوی سمجھا جاتا تھا۔ نائلہ اس کا بت خانہ کعبہ میں تھا، یہ بھی دیوی کا ہی نام تھا، اور پھر فرشتے اللہ کی لاڈلی بیٹیاں سمجھ کر پوجی جاتی تھی۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا، وہ اللہ کے سوا پکارتے بھی ہیں تو دیویوں کو پکارتے ہیں۔ انہوں نے یہ پکارنے کے لیے دیویاں کیوں چن رکھی تھی؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ان کی بات کبھی نہیں ٹالتا اور یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں، چائنا میں آپ چلے جائیں، انڈیا میں چلے جائیں، مصر، بابل جو پرانے زمانے ہیں، مصر کے، بابل کے، عرب کے، اہل نینوا میں جو ہمیں تاریخ پرانی ملتی ہے اور جو لیٹسٹ تاریخ ملتی ہے انڈیا وغیرہ میں، چائنا میں، مشرکانہ مذاہب کی، ان سب سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری زندگی کی جو ساری ضرورتیں ہیں وہ یہ دیویاں ہی پوری کریں، ان دیویوں سے تعلق رکھیں گے تو ہماری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی، ہم مشکلات سے بچتے رہیں گے۔ یہ سب بے اختیار صرف ناموں کی چمک والے جھوٹے سہارے تھے، اللہ کہتے ہیں ان کے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مُرِيدًا، اور پکارتے بھی ہیں تو اسی شیطان کو پکارتے ہیں جو سرکش ہو چکا ہے۔ شیطان کو پکارنے کا ذکر اصل مرشد، امام، پیشوا کی حیثیت سے ہے۔ یہ ایک طرف اناسا کو پوچھتے اور پکارتے ہیں اور دوسری طرف شیطانم مریدہ کو جو سرکش ہے، وہ قوت جو اللہ سے ہٹا گئی، شیطانم مریدہ جو سرکش ہے، مریدہ سرکش، اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا۔ یاد رکھیے اللہ سے اس کا پہلا ڈائلاگ کہ میں ان کو لازماً بھٹکا دوں گا، اللہ نے اجازت دے کر اس کو اپنی رحمت سے دھتکار دیا اور یہ سرکش ہو گیا۔ شیطان کو کیسے پکارتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کس طرح سے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے دعائیں مانگتے ہیں، اس کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ اصل مشرکین نے شیطان کے بہکاوے اور اس کے سکھائے ہوئے رسم و رواج کی بنا پر شرک کیا، اور وہ شیطان کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کام کر رہے تھے۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر شرک پر راضی ہو کر شیطان کے پلان کو کمزور بنانے میں لگے ہوئے تھے یہ مشرکین۔ اور آج کے دور میں باقاعدہ سیٹنزم کے نام سے ایک باقاعدہ منظم واضح سوچ کی شیطانی پوجا بھی ہوتی ہے، باقاعدہ اس کے فالوورز موجود ہیں جو اس کو پکارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی ہر شکل سے ظاہری اور باطنی سے محفوظ فرمائے۔ ہم نے کتنی سخت باتیں پڑھ لی شرک کے حوالے سے۔ اللہ کا قانون اٹل ہے، تبدیل نہ ہونے والا ہے کہ شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ شرک کے بارے میں سمجھنا، شرک کے بارے میں پڑھنا، شرک کے بارے میں زندگی کی آخری سانس تک گاہے بگاہے جانتے رہنا، سیکھتے رہنا، اپنے بچوں کو سکھاتے رہنا اور بہت سینسٹیو ہو جانا شرک کے حوالے سے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کی سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔